دیکھا ہی نہیں۔ تو اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور تم کہتے ہو بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ، سنو خبردار بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ ہے عشق کا ایک عکس، ایک عشق کی جھلک میں آپ کے سامنے رکھا، کہ اس لیے رکھا کہ ہمارے دل پھر سے تڑپیں اس رسول پاک کو دیکھنے کے لیے۔ آج سے یہ دعا کر کے سونا، جب سونے کے لیے جاؤ، اے اللہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ تمنا لے کر آج جلسے سے اٹھنا، بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ بھی پیش کرنا۔ ان آنکھوں کو دنیا کے حسن نے اگر دھوکہ دیا ہے، خوبصورتی نے اپنی طرف مائل کیا ہے، اے آقا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ یا رسول اللہ ایک بار آپ نقاب اٹھا دیں، پھر ہماری آنکھوں کو وہ جلوہ ملے کہ ساری دنیا کا حسن ہمارے سامنے پھیکا لگے، ہر چیز ہلکی لگے۔ ایک بار حضور کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرو، حضور کے دیدار کی تڑپ پیدا کرو، اور تمنا لے کر کے سو۔ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے۔ عزیزان گرامی ان تمناؤں کے ساتھ سو گے، ایک دن تمہارا نصیب آ جاگے گا، تمہارا مقدر بیدار ہوگا، جب تم خواب میں ہوں گے لیکن اچانک تمہیں وہ جلوہ جہاں آرا نظر آئے گا، وہ بلند و بالا امامہ، وہ حسین چہرہ، رخسار مسکرائیں تو انار جیسی سرخی، اور جب مسکرائیں تو لبوں پر گلاب جیسی پنکھڑیاں، اور دانت اگر نظر آئیں تو اس کے اندر سے نور کی شعائیں نکلیں، اونچی بینی، بھووں کی ملی ہوئی یہ گنجان چیزیں، اور ابھری ہوئی پیشانی اور کانوں کی لو۔ میرے آقا کے متعلق سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور کی زلفیں کبھی کندھوں تک لٹکی رہتی، نہایت گھنی کالی، لیکن ان کے بیچ میں کان ایسے نظر آتے جیسے کسی تاریک آسمان پر تارے چمک رہے ہوں۔ حضور کو کوئی دیکھتا، حضور مسکراتے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا اور اندھیرے روشن ہو جایا کرتے تھے، اور جو حضور سے ایک بار مصافحہ کرتا اسے ایسا لگتا میں نے کسی نرم و ملائم ریشم میں ہاتھ دیا ہے۔ حضور پاک پانی پیئیں تو آپ کی گردن مبارک سے پانی بھی نظر آ جائے، اتنی خوبصورتی اللہ نے حضور کو دی تھی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فاضل بریلوی نے یہی تو کہا تھا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اے مسلمانوں میں تمہیں اس رسول کی طرف جوڑنے کے لیے آیا ہوں، اپنی آنکھوں کو سلامت رکھنا تو صرف اس نبی کو دیکھنے کے لیے، اپنے جسم کو باقی رکھنا تو اس نبی سے وفاداری کے لیے۔ آج سے عہد کر کے چلو ہر چیز میں کمپرومائز کر لوں گا، عزت رسول پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، میری جان جاتی ہے تو جائے مگر مصطفیٰ کی عزت سلامت رہنی چاہیے۔ ہمارا نعرہ کیا ہوگا؟ یہی ہمارا نعرہ ہے، میری عزت جائے اس کی مجھے پرواہ نہیں، میری گردن جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ہمیں پتا ہے ہم جیتے بھی ہیں اس نبی پاک کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ کوئی اگر ہمیں ڈراتا ہے تو ڈرا کر کے دیکھ لے، تم پھانسی کے پھندے کا خوف لاتے ہو، ہمیں تو اس رات کا انتظار ہے جس دن تم لگاؤ گے۔ ہمارا یقین ہے تمہاری پھانسی بعد میں لگے گی، تاجدار مدینہ کی زیارت پہلے ہوگی۔ ہمیں پتا ہے تم گردن پر
تلوار رکھو، کٹے گی گردن بعد میں، پہلے آنکھوں میں جمال مصطفیٰ آئے گا۔ ہمارا یہ عشق کہتا ہے، ہم تو قبر میں بھی جاتے ہیں نا مر کر کے، فرشتے اگر اٹھانے آتے ہیں، شاعر کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ ہم تو ان کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم مرتے بھی ہیں اس رسول کے دیدار کے لیے۔ ہمیں کوئی نہ ڈرائے، ہمیں پتہ ہے ہم جب جا رہے ہوتے ہیں دنیا سے سفید کپڑا پہن کر، خوشبو لگا کر، ہمارے جنازوں پر پھول یوں ہی نہیں ڈالے جاتے، ہمارے جنازوں کو جلوس میں یوں ہی نہیں لے جایا جاتا۔ اگر حکم ہوتا تو ہمیں تنہائی میں کہیں ہمیں دفن کر دیا جاتا۔ یہ جو مجمع آتا ہے تمہیں سجاتا ہے، غسل دیتا ہے، سرما لگاتا ہے، عطر لگاتا ہے، تمہارے مرنے کے بعد سفید کپڑے پہناتا ہے۔ بزرگوں سے پوچھا گیا مرنے والے کو اب کیوں اتنا تیار کیا جاتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا اس لیے کہ آج کی شب یہ دیدار مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہے، آج اپنے نبی کے حسن کو دیکھنے جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں مرنے کا خوف اس بات کا نہیں ہے، ہم مرتے بھی ہیں، رسول پاک کا دیدار ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آخری میری بات یہی ہے، ساری چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، اللہ تعالیٰ تمہاری غلامی کو آخری سانس تک برقرار رکھے، مولا تمہارے جذبوں کو ہمیشہ جوان رکھے۔ اور ایک بات یاد رکھ لینا، گستاخ رسول کے لیے لوگ ابھی درس دینے کے لیے آئیں گے، بہت سارے لوگ ہمیں بھی درس دیتے رہے، مولانا زبان تھوڑی سی نرم رکھ لیں تاکہ دوسروں کے دل پہ بھی اثر کرے۔ ہمیں پتہ ہے اثر ڈالنا زبان کا کام نہیں، اللہ کی طرف ہے، اللہ کی شان ہے، وہ جسے چاہے دلوں کو موم کرتا ہے۔ لیکن تمہارے لیے ایک بات میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، بیٹا اخلاق نرم رکھو، لوگوں سے گفتگو نرم کرو، ملنے کا انداز نرم رہے، ساری زندگی نرم بات کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب نبی پاک کی گستاخی ہو تو نہ دماغ ٹھنڈا رکھنا، نہ دل نرم رکھنا، نہ زبان میٹھی رکھنا۔ نہیں، گستاخ رسول کے لیے نہ دماغ ٹھنڈا ہو، نہ دل نرم ہو، نہ زبان میٹھی ہو، بلکہ زبان ہوگی تو صدیق اکبر کی طرح ہوگی، زبان ہوگی تو پھر فاروق کی تلوار ہوگی، زبان ہوگی تو پھر علی مرتضیٰ کی شمشیر بھی ہوگی۔ اس لیے کہ آج اگر تم مجھے گرجتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس لیے نہیں کہ تم نے میرے باپ کو گالی دی ہے یا میری ماں کی توہین کی ہے، اگر ہماری آواز بلند ہوتی ہے تو صرف اس لیے کہ تم نے ہماری جان کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے۔ ہماری جان کے ساتھ چھیڑ خانی کرو گے تو پھر یہ زبان گوشت کی نہیں تلوار کی بھی بن جاتی ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے جوانوں میں پھر سے وہ جذبہ بیدار فرمائے، نبی پاک کے لیے، ان کی عزت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آخری میں آپ سے میں یہ عہد لے کر کے اٹھتا ہوں، بہت سارے شاعر آپ سے یہ کہتے ہوں گے کس کو مدینے جانا ہے، کس کو مکہ جانا ہے، لے کے اگرچہ نہیں جاتے لیکن ہاتھ تو اٹھواتے ہیں نا اپنے شعر پر، مگر میری